نے سوال یہ پوچھا ہے کہ یہاں سردیوں میں نمازوں کا ٹائم بہت کم ہوتا ہے۔ آج میں نے گھر میں ویڈیو بنا کے بھیجی بچوں کو، دیکھو بچوں صبح 9 بجے سورج نکل رہا ہے، بچے حیران ہو رہے تھے۔ میں نے کہا 3 بجے مغرب ہو جائے گی، اور ٹھکا ٹھک ظہر کا وقت اور فوراً عصر کا وقت۔ تو دیکھیں 2 نمازیں اکٹھی یہاں کرنا بہت آسان ہے۔ آپ دیکھ لیں ظہر کا وقت ختم کب ہو رہا ہے، مسجد میں آئیں اس وقت ظہر پڑھیں، 2 منٹ بعد کیا ہو جائے گا، عصر کا ٹائم، تو عصر پڑھ لیں۔ تو اس میں کیا ہے، یعنی یہ تو بہت آسان ہے۔ تو اس طرح سے اکٹھی کرنے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے، بلکہ اس کے بغیر یہاں عمل ممکن ہی نہیں ہے۔ نماز قضا ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہے، کام پہ نہیں بھی ہوں تو بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اتنا شارٹ ٹائم ہے نا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی کیسے آپ اب یہاں لوگ، ہم نے بھی ظہر پڑھی، فوراً تھوڑی دیر میں عصر کا وقت داخل ہو گیا، اگر نہیں ہوتا آپ لوگ گھر جاتے تو پھر تو آنے میں عصر قضا ہو جاتی۔ نہیں اس میں نہیں وہ جو انہوں نے جد کا آپ حوالہ دے رہے ہیں نا، انہوں نے محترم نے جو حدیث پیش کی ہے وہ، چلو اب پوری دلیل سے بات کرتا ہوں میں۔ حدیث وہ جو حدیث آج کل پیش کی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سفر کے، بغیر کسی عذر کے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں، یہ حدیث اکثر کوٹ کی جاتی ہے، اور اس سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ آپ ظہر عصر اکٹھی پڑھیں، بلکہ یہاں تک کہ آپ عصر جب قضا ہونے لگی تو ظہر عصر پڑھیں، اور پھر تھوڑی دیر میں آپ کیا پڑھ لیں، مغرب پڑھ لیں۔ تو گویا 3 نمازیں اکٹھی ہو رہی ہیں۔ خوب سمجھ لیں، میں یہ جواب دے دوں، اچھا تو یہ خوب سمجھ لیں، ان کا جواب دے دوں پہلے، تو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ کبھی بھی کسی ایک حدیث کو دیکھ کر فتویٰ دے دینا، یہ انسان کے پرلے درجے کے جاہل ہونے کی علامت ہے۔ یہ اس کی علامت ہے، اس کو قرآن و سنت کے علاوہ سب کچھ آتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر میں حدیث بتاتا ہوں آپ کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جوتا بھی دیا، ایک نشانی کے طور پر، کہ جب یہ حدیث بیان کرو نا تو بتا دینا کہ پیغمبر کا نال مبارک میرے پاس ہے، تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ نبی نے ہی فرمایا ہے۔ اور وہ دے کے مجھے بھیجا اور کہا کہ جو بھی ملے تم سے راستے میں اس کو یہ خوشخبری سنانا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ خوشی خوشی نکل گئے بھائی۔ ان کی قسمت کے سب سے پہلے ملاقات حضرت عمر سے ہوئی ان کی۔ حضرت عمر سے انہوں نے کہا کہ حضرت عمر نے پوچھا کہاں غائب تھے بھائی؟ انہوں نے کہا میں نبی کے پاس سے آ رہا ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عمر نے یہ حدیث سننے کے بعد ایک زور سے حضرت ابو ہریرہ کے سینے پہ دھکا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فخررت علی استی، میں کولے کے بل زمین پہ گرا ہوں، اور مجھے یوں کر کے گھما دیا کہ واپس چلو، واپس جاؤ۔ کسی کو یہ حدیث سنانے کی اجازت بولے نہیں ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ روتے ہوئے گئے نبی کے پاس۔ نبی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے مجھے حدیث دے کے بھیجا اور عمر نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اب بتاؤ ہمارے دور کا کوئی آدمی ہوتا ہم تو فوراً حضرت عمر پہ فتویٰ لگا دیتے کہ تو قرآن سنت کو نہیں مانتے۔ کیا خیال ہے؟ جیسی حدیث آ رہی ہے بجائے ماننے کے اس کو دھکا دے دیا انہوں نے۔ تو نبی نے پوچھا حضرت عمر سے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت عمر نے فرمایا اذن یتکل الناس، یا رسول اللہ لوگوں کے سامنے جب یہ حدیث جائے گی لوگ اسی پہ اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے، لوگ سمجھیں گے صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا ہی کافی ہے، عمل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ آپ کے تو مفہوم میں بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں، آپ کے تو دوسری حدیثیں بھی ہیں، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، لا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، جب کوئی چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ تو وہ جو عمل والی حدیثیں وہ لوگوں کے سامنے ہوں گی نہیں، یہی ایک حدیث ہوگی تو کیا مطلب، غلط مطلب سمجھیں گے اس سے ہمیں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، حقیقت بھی یہی ہے نا کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کا دوسری حدیثوں کو جب آپ سامنے رکھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جنت میں داخل ہوگا سزا کھانے کے بعد داخل ہوگا، یا یہ کہ لا الہ الا اللہ اپنے تمام لوازمات کے ساتھ پڑھے، جو اس کے تقاضے ہیں اس کو بھی پورا کرے وہ۔ یعنی جب کوئی کہتا ہے کہ میرا معبود اللہ ہے تو اس کا مطلب آپ یہاں آئے، آپ مانتے ہو ناروے کی گورنمنٹ کو، میں مانتا ہوں کہ یہاں کی حکومت ہے، پھر آپ لال بتی پہ سگنل بھی توڑ رہے ہو، آپ ایک قانون، تو گورنمنٹ کہے گی بھائی ایسا ماننا نہ ماننا کیا ہے، برابر ہے نا، تو تم مان کے کیا ہم پر احسان کر رہے ہو؟ تم ماننا اپنے لوازمات کے ساتھ، تو لا الہ الا اللہ کہے ان تمام تر لوازمات کے ساتھ جو مسلمان پر لاگو ہوتے ہیں، اس میں نماز بھی ہے، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، اس میں جھوٹ سے بچنا بھی ہے۔ تو اس حدیث کو ہم نے مفہوم بیان کیا دوسری حدیثوں کو سامنے رکھ کر۔ اس طرح کی بہت ساری حدیثیں، اگر آپ صرف ایک حدیث کو لے لیں، اور آج کل لوگ متاثر ہو رہے ہیں ریفرنسز سے، یار فلاں بندہ جب بھی کوئی بات کرتا ہے حدیث بھی پیش کرتا ہے، حدیث کا ریفرنس بھی دیتا ہے۔ اتنا کافی نہیں ہے صرف حدیث اور حدیث کا ریفرنس۔ اگر اتنا کافی ہوتا تو یہ اسلامی یونیورسٹیاں کیوں ہوتی ہیں سعودی عرب میں، اور مدارس کیوں ہوتے ہیں انڈیا میں، پاکستان میں؟
مراکش میں جو پوری دنیا میں صدیوں سے لوگ پراپر طریقے سے عالم بنتے آئے ہیں، تو اس کا مطلب ان سب چیزوں کی ہمیں ضرورت تھی نہیں۔ تو خوب سمجھ لیں، یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں، اس میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ظہر کو عصر کے وقت میں پڑھا اور عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھا؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ بھی تو ہے نا کہ ظہر ایسے اکٹھی کی جیسے آج ہم نے کی ہے، ظہر ہم نے پڑھی ہے، تھوڑی دیر میں وقت ختم ہو گیا، عصر فوراً پڑھ لی، یہ بھی تو اکٹھی کر لی نا۔ یہ تعویل آپ کو کرنی پڑے گی، اس لیے کہ قرآن بار بار کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، آیت تو ایک ہے لیکن یہ مضمون بار بار بیان کیا گیا ہے کہ نمازیں مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہیں۔ اگر اس طرح سے ہوتا کہ ظہر جب چاہے عصر میں پڑھ لو، عصر جب چاہے ظہر میں پڑھ لو، تو اس آیت کا کیا مفہوم ہے؟ اور کمال کی بات ہے یہ آیت نازل ہی سفر کے بارے میں ہوئی ہے۔ یہ نازل کس کے بارے میں ہوئی ہے؟ سفر کے بارے میں، اور میدان جنگ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یعنی قرآن صحابہ کو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے نماز کی ترغیب دے رہا ہے۔ اس آیت کا جو سیاق و سباق ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے میدان جنگ میں تم اس طرح سے نماز پڑھو، اس طرح نہیں پڑھ سکتے فرجالن او رکبانا، یہ بھی ممکن نہیں ہے تو سوار ہو کے پڑھ لو۔ یا اللہ سوال پیدا ہوتا ہے ہم بعد میں پڑھ لیں گے، جب جنگ ختم ہو جائے گی اس وقت نمازیں اکٹھی کر لیں گے۔ اتنی ٹینشن میں تو ہمیں کیوں ڈال رہا ہے کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو سواری پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو چلتے ہوئے پڑھ لو، یہ اتنی ٹینشن کیوں دے رہا ہے؟ اللہ نے اس کا جواب دیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ ٹینشن تمہیں لینی پڑے گی۔ وجہ اس کی ہے کہ نماز مومنین پر ایک ٹائم میں فرض ہے، اس ٹائم کو آگے پیچھے تو جملہ ہی نہیں مکمل کرتے آپ لوگوں کے ساتھ، یہ بڑی ٹینشن ہے۔ ناروے میں شاید سینٹنس کو مکمل کرنے پر ٹیکس ہے، تو نمازوں کو آپ اپنے ٹائم سے آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ ہاں سفر میں اختلاف ہے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اس کے قائل ہیں کہ اس میں آپ ظہر عصر اکٹھی پڑھ سکتے ہیں ملا کے، اور مغرب عشاء بھی اکٹھی پڑھ سکتے ہیں۔ ان کے دلائل کیا ہیں؟ ان کے دلائل وہ احادیث ہیں جن میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں، وہ بہت ساری احادیث ہیں۔ امام ابو حنیفہ اور ان کے جو 2 شاگرد ہیں ابو یوسف، امام محمد، جنہوں نے بہت سارے مسائل میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اختلاف کیے لیکن وہ یہاں ابو حنیفہ کے ساتھ جمع ہے، وہ کہتے ہیں کہ سفر میں بھی آپ 2 نمازیں جمع نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو اس طریقے سے کریں گے جس طرح سے آج ہم نے کی، یعنی ظہر کو ڈیلے کریں، بالکل اینڈ میں عصر میں پڑھیں، عصر کے قریب، اور جیسی عصر کا وقت داخل ہو تو عصر پڑھ لے۔ دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں، دونوں کے دلائل مضبوط ہیں۔ امام حنیفہ کے دلائل بھی اس بارے میں کمزور نہیں ہے، اس احادیث اس پر شاہد ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ نبی نے کبھی 2 نمازیں اکٹھی نہیں پڑھی، وہاں اکٹھی کا مطلب حقیقت میں اکٹھی۔ اب میں ان دلائل میں نہیں جاؤں گا، وہ ایک الگ بحث بن جائے گی، تو لیکن 3 ائمہ اس طرف ہیں کہ بھئی 2 نمازیں ظہر سفر میں اکٹھی پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن ان تینوں اماموں کے نزدیک بھی یہ کوئی افضل کام نہیں ہے، یہ خوب سمجھ لیں۔ افضل یہی ہے کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھی جائے سفر میں بھی۔ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے جو شافعی حضرات ہیں یا اہل حدیث حضرات ہیں وہ ہمیشہ سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ کسی کا بھی مذہب نہیں ہے، یہ کسی کی بھی رائے نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ائمہ سے منقول ہے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اور سعودیہ کے جو مفتی تھے شیخ صالح ال عثیمین رحمہ اللہ، ان کا بھی یہ فتویٰ موجود ہے کہ یہ کرنا ثواب کا کام نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت یہ نہیں تھی کہ آپ 2 نمازیں اکٹھی پڑھتے تھے سفر میں بھی، بلکہ عام عادت یہی تھی کہ ہر نماز اپنے ٹائم پہ، کبھی کبھار آپ نے سفر میں جمع کیا ہے۔ تو دیگر تینوں ائمہ کے نزدیک تو حقیقت میں جمع کیا، حنفیہ کے نزدیک یہ ہے کہ حقیقت میں جمع نہیں بلکہ صورتاً جمع۔ صورتاً جمع کا مطلب جیسے عبداللہ بن عمر سے منقول ہے، صحیح حدیث ہے کہ وہ سفر میں جلدی تھی تو انہوں نے مغرب کو اتنا ڈیلے کیا کہ مغرب جب قضا ہونے کے قریب تھی تو انہوں نے مغرب پڑھی اور تھوڑا دیر ٹھہر کے فوراً انہوں نے عشاء پڑھ لی، تو یہ صحابہ سے بھی ثابت ہے۔ تو حنفیہ کے نزدیک جو ہے اس طرح سے جمع کیا جائے گا، باقی 3 ائمہ کے نزدیک بالکل اس طرح سے جائز ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ چونکہ دیگر 3 ائمہ ایک طرف ہیں تو امام یعنی حنفیہ میں بھی اس کی اجازت ہے کہ ضرورت کے وقت آپ بقیہ ائمہ کے قول کو لے سکتے ہیں۔ وہ ضرورت کب ہوتی ہے؟ میں ابھی جب آ رہا تھا پیرس سے ناروے کی طرف تو ہماری جو فلائٹ تھی وہ 1:30 بجے کی فلائٹ تھی۔ اب 1:30 بجے جب ہم یہاں پہنچ رہے تھے تو یہاں مغرب کا ٹائم شروع ہونے والا تھا، تو ہمارے پاس جہاز میں عصر کا ٹائم آ رہا تھا، اور جہاز میں کھڑے ہو کر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنا ہی ضروری ہے، نہ ہو تو پھر تو بیٹھ کے پڑھیں گے، لیکن تو پھر ہم نے امام شافعی کی رائے پر عمل کیا، مجبوری، کیونکہ اس کے علاوہ تو آپ کی نماز ہی ممکن ہی نہیں ہے نا پڑھنا، تو بیٹھ کے پڑھنے سے بہتر ہے کہ وہ 3 ائمہ بھی اہل سنت والجماعت کے امام ہیں، ان کی بھی تحقیق ہے، تو پھر ہم نے وہاں ظہر عصر ایئرپورٹ پہ اکٹھی ملا کے پڑھی ہے۔ تو یہ جہاں ضرورت ہوگی تو وہاں تو دوسرے قول کو لیا جا سکتا ہے، جہاں ضرورت نہیں ہے تو پھر بھائی ایک فقہ کو فالو کریں۔ اگر آپ شافعی ہیں تو شافعی فقہ کو مکمل فالو کریں، مالکی ہیں تو مالکی۔ یہ جو آدھا تیتر آدھا بٹیر والا معاملہ چل رہا ہے نا، یہ اس کے فسادات بہت زیادہ ہے۔
اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ جو حنفی ہے وہ حنفی ہی کیوں رہے، جو شافی ہے وہ شافی ہی کیوں رہے. چاروں مکاتب فکر اہل سنت والجماعت کے ان میں سے کسی کو بھی فالو کریں. اگر آپ ہٹ گئے تو یہ ڈرامے بازی بہت شروع ہو جاتی ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کا خون نکلا، امام شافی کے یہاں آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. آپ نے کہا یار میں اس مسئلے میں ابو حنیفہ کو فالو کر رہا ہوں، ان کی رائے یہ کہ وضو نہیں ٹوٹتا. تھوڑی دیر میں آپ نے بچی کو اپنی پیار کیا، امام شافی کہتے ہیں عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. آپ نے کہا اس مسئلے میں کس کو فالو کر رہا ہوں؟ تو یہ دین جو ہے نا ایک اچار اور چٹنی کا وہ بن جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے آسان راستہ یہی ہے کہ آپ کسی بھی مکتبہ فکر کو فالو کریں جو اہل سنت والجماعت کے ہیں، کسی دوسرے پہ طنز نہ کریں. اور جہاں ضرورت ہوتی ہے تو وہاں تو علماء خود اجازت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی یہاں شافی مسلک کی. ہم حج میں بہت سارے مسائل پر سعودی علماء کی رائے کو فالو کر رہے ہیں کیونکہ وہاں فقہ حنفی پہ چلنا بہت مشکل ہے. اب سعودی عرب میں لوگ بسوں میں بیٹھتے ہیں، وہ لوگ تو ظہر اثر اکٹھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ اثر میں روکتے ہی نہیں. اب وہاں حنفیہ کو یہی بولتے ہیں بھائی اب یہاں اسی رائے کو فالو کرو، کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ حنفیوں کے لیے الگ بس چلائی جائے اور شافیوں کے لیے الگ، ہے تو ایک عجیب سی چیز بن جائے گی. اب جب وہ بس ڈرائیور روک ہی نہیں رہا ہے تو اس سے کون الجھے گا؟ تو اس میں یہی ہے کہ ٹھیک ہے اسی رائے کو فالو کیا جائے. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے حکم دیا، یہاں سے بہت سارے حکام شروع، ایک رکوع میں نا بہت سارے حکام ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے چند فیصلے کیے ہیں. نمبر ایک، دیکھو یہ اسلام کے احکام ہیں، ابھی سے عزم کر لو ہم تمام ان احکام کو فالو کریں گے. اس میں کوئی رفع الدین کا جھگڑا نہیں ہے، کوئی ٹانگیں چوڑی کرنے پتلی کرنے کا جھگڑا نہیں ہے. یہ کس کے حکام ہے؟ یہ قرآن کے حکام ہے. نہ اس میں کوئی اہل حدیث دیوبندی بریلوی پڑھا ہے، نہ کوئی اور پڑھا ہے، کوئی فرقہ نہیں. اس کو تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا نا. تو جنت میں جانے کے لیے یہ کرنا میرے لیے بھی ضروری اور آپ کے لیے بھی ضروری. وہ کیا حکام ہے؟ ابھی سے نیت کرو ہم سب نے ان تمام احکام کو فالو کرنا ہے. پہلا حکم اللہ تعبدوا الا اياه، عبادت کس کی ہوگی؟ صرف اللہ کی. عبادت میں وَمَن يَدْعُو مَعَ اللَّهِ، اللہ کے سوا کسی کو پکارنا عبادت ہے. قرآن میں دوسری جگہ پر آتا ہے صرف یا اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث آدم مدد، یا رسول اللہ مدد. یہ نعرے لگانا بولو نا چھوڑ دو. صرف کیا چلے گا؟ یا اللہ مدد. اس کے علاوہ کوئی نعرہ نہیں لگانا. مدد کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ سے. بار بار واقعہ سناتا ہوں نا، ایک بندے نے کہا میرا آدھا دھڑ فالج ہو گیا ہے، ہر جگہ چلا گیا ٹھیک نہیں ہو رہا، سنا ہے کہ مزار پہ جانے سے ٹھیک ہو جائے گا، مزار میں جو بابا ہیں ان کے پاس جاؤں گا وہ ٹھیک کر دیں گے، ان کی کرامت ہے. میں نے کہا وہ ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے، تبھی تو ان کو قبر میں دفنایا ہے. ابے بھائی مردے کی ذرا سی انگلی بھی کام کر رہی ہو نا، آدمی ڈر کے بھاگ جائے. بندے کے دونوں دھڑ بالکل کام کرنا چھوڑتے ہیں تبھی اس کو پھٹے پہ لٹا کے غسل دیا جاتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ مردے کو آپ غسل دے رہے، ذرا سی انگلی ہلی یا تو آپ لیٹے ہوئے ہوگے اس کی جگہ خوف سے، ہارٹ اٹیک سے، یا پھر تحقیق کرو گے یہ ہلا کیسے. مردہ اسے کہتے ہیں جس کے دونوں دھڑ بالکل بھی کام نہ کر رہے ہو، چاہے وہ بزرگ ہو یا کوئی بھی ہو. میں نے کہا جس قبر پہ جس مزار پہ آپ جا رہے ہو اس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے تو وہ آپ کا آدھا دھڑ کیسے ٹھیک کرے گا؟ وہ تو کہے گا بھائی میں اپنا آدھا نہیں کر لیتا پہلے ٹھیک، پورا نہیں ہوتا تو جو آدھا تو ہو جاتا نا، کچھ تو کام آ جاتا. تو میرے بھائی جو بیچارہ مر گئے، جو کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ تمہاری بگڑی کہاں سے بنائیں گے؟ تو اللہ تعبدوا الا اياه، پکارنا صرف کس کو ہے؟ اللہ. اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا، نہ قبر والوں سے مانگنا ہے. وبالوالدین احسانا، اچھا عبادت کرو صرف اسی کی، تو اس کا مطلب اس کی بھی کرو. تو اس کی جو عبادت فرض ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے. یہ بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ کرنا ہے ہمیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وبالوالدین احسانا، اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں باپ. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کتنا اچھا؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، دونوں بوڑھے ہو جائیں یا دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو جائے، فلا تقل لہما اف، اب بڑھاپے میں ان کی طبیعت میں چڑچڑا پن پیدا ہوگا، بات بات پہ ان کو آئے گا غصہ، اور آپ نے ان کو جوانی میں پورا نچوڑ لیا، اسکول کی فیسیں بھی لے لی، اماں نے ساری زندگی روٹیاں پکا پکا کے آپ کو کھلا دی، صبح اسکول تیار کر کے بھیجتی رہی، شام کو آپ کا انتظار کرتی رہی. اس وقت آپ بچے تھے، کوئی آپ کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا، باپ نے بھی عزت دی اور ماں نے بھی بولو عزت. اب آپ جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھو گے، ماں باپ بڑھاپے کی طرف جانا، ابا ریٹائر ہو گئے، ابا کی چھوٹی موٹی پینشن آ رہی ہے، اماں بھی کیا ہو گئیں؟ بوڑھی ہو گئیں. اب آپ کو ابا اماں کھلنے لگے، یہ کھانستے کیوں ہیں، یہ اماں ہر وقت چیختی چلاتی کیوں ہیں؟ انگریز نے اس کا بہترین حل سوچا، اٹھا کے عیدی سینٹر میں جمع کرا دو، کیونکہ وہ کہتا ہے ترقی، ایکچولی لائف کو کیا کرو؟ انجوائے کرو. گورا یہی کہتا ہے.
तमीज से मिलो हर एक से। गोरे के अखलाक बहुत अच्छे होते हैं, वाकई अच्छे होते हैं। अब जब भी पाकिस्तान हो कोई ना कोई भट्टा नजर आ रहा होता है हमें, बहुत अच्छे अखलाक होते हैं, लेकिन अब्बा अम्मा के लिए बोलो नहीं होते हैं। अल्लाह कह रहा है ना ना ना, कस्टमर की तो कहीं अल्लाह बात ही नहीं कर रहा पूरे रुकू में, कस्टमर से अच्छे अखलाक से बात करो। अल्लाह का होता है तो इनका बाप भी करेगा, वहां उनका बिजनेस है। असल तो जो है वो कौन है, अब्बा अम्मा को। तो गोरे ने बोला साइंसी तरक्की, हमने तरक्की करनी है, लाइफ को एंजॉय करना है। अब्बा खांस रहे हैं, उठा के कहाँ ले जाओ, ओल्ड हाउस में केयर होगी, वहां गवर्नमेंट ने मुलाजिम रखा हुआ है, गवर्नमेंट कहेगी आप नहीं इन पे खर्च करोगे, बल्कि हम आपकी 40% सैलरी काटेंगे और कौम के बूढ़ों को खिलाएंगे। बुढ़ा कहता है माशाल्लाह गवर्नमेंट हमारी कितनी अच्छी, और पाकिस्तान में गवर्नमेंट बूढ़ों को नहीं खिलाती। भाई पाकिस्तान में औलाद बूढ़ों को खिलाती है, गवर्नमेंट इसलिए नहीं खिलाती। गवर्नमेंट तो वैसे भी किसी को नहीं खिलाती, गवर्नमेंट का काम तो खाना है, खिलाना थोड़ी है। क्या ख्याल है भाई, ज्यादा हो गया, चलो आगे। अच्छे भी लोग भी हैं बहरहाल, अच्छे लोग भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट में, कुछ लोग खिलाने वाले भी हैं। ये मैं मक्खन लगाने के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि जब मैं ट्रैवलिंग की है ना तो कुछ खानदानी लोग भी हमें मिले हैं, और हर जमात में है। तो खानदानी लोग हर जगह मार्केट में है जरा थोड़े, तो इसलिए बदना जाहिर है जो अक्सरियत सामने आती तो मार्केट में नजर तो वही आता है ना, लेकिन कुछ अच्छे लोग भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल अल्लाह मियां ने कहा कि सबसे ज्यादा हक किसका है, माँ बाप का, उनके साथ अच्छा सलूक करना है। अच्छा सलूक कैसा, कि जब बूढ़े हो जाएं, अब तुम्हारे किसी काम के नहीं है, तो अब असल में तो खिदमत शुरू हुई है। अब क्या है, हक हुकूक तो अब शुरू हो रहे हैं। तो पहला हक अपनी जबान पे कंट्रोल। ईदी सेंटर जमा कराना, तो ये आपसे कोई मिले कि मैंने अपने अब्बा को जमा करा दिया ईदी सेंटर, बताओ आपकी नजर में उसकी कोई इज्जत रहेगी, नहीं रहनी चाहिए। तू अपने बाप को जमा करा के आ गया यार, गोदों में पालता बुढ़ापे में उसको। यार वो तंग बहुत करते हैं अब्बा, अब्बा ये करते हैं। भाई जो भी हैं, हक कब शुरू हो रहा है, अम्मा और अब्बा का बुढ़ापे में शुरू हो रहा है। फला तकुल लहुमा उफ़िन, अल्लाह कहते हैं उनके सामने उफ नहीं करना। वला तनहरहुमा, इन दोनों को झिड़कना नहीं है। झिड़कना समझते हैं, जैसे बॉस अपने मुलाजिमीन को झिड़कता है, चलो यहां से जाओ, यहां से दिमाग खाया हुआ है। भिखारियों को झिड़का जाता है, बस कर यार। ये जो स्टाइल है ना फिरौन वाला बात करने का, ये स्टाइल माँ बाप के सामने बोलो नहीं चलेगा, चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, आप कौन होते हो पे एतराज करने वाले। ये डायलॉग आजकल औलाद के चल रहे हैं, किसके लिए, माँ बाप के। आप कौन होते हो मुझे रोकने वाले, आपको किसने ये राइट दिया। ये स्कूलों से सीख रहे हैं, एजुकेशन बहुत आ रही है, तमीज मार्केट से शॉर्ट। ये एजुकेशन तुम्हें जहन्नम के अजाब में लेके जाएगी। इससे वो जाहिल अच्छा है, रक्षा चलाता है, टमाटर बेचता है, लेकिन अपने बाप और माँ से तमीज से बात करता है, अल्लाह की नजर में वो ज्यादा पढ़ा लिखा है। तो वला तकुल लहुमा उफ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। आगे अल्लाह ने फरमाया कि सिर्फ इतना नहीं है कि बेइज्जती नहीं करनी, झिड़कना नहीं है और उफ नहीं कहना। तो इंसान कहता है चलो बदतमीजी से पेश नहीं आना, नॉर्मल रहना है। ना 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 ना, नॉर्मल भी नहीं, कुल लहुमा कौलन करीमा, ऐसी बात करनी है जिससे इज्जत झलक रही हो। ऐसे लग रहा हो जैसे कोई मुलाजिम अपने ऑफिसर से बात कर रहा है। करीम कहते हैं इज्जत, इज्जतदार को कौल करीम होना चाहिए, जिससे रिस्पेक्ट क्या हो, नजर आ रही हो, लोगों को पता चले ये औलाद है और ये क्या है, बाप है। आज जो लिबरल तबका जब आता है ना हमसे मिलने के लिए अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स को लेके, तो मैं यकीन से बताऊं मुझे बच्चा बाप लग रहा होता है और बाप बच्चा। बाप बच्चे के सामने बड़ी तमीज से, कि बच्चे को ऐसा ना माइंड कर जाए, बच्चा ऐसे आराम आराम से बात कर रहा होगा। एक्चुअली मुफ्ती साहब मेरे ये बेटे हैं, हालांकि एक ही है, लेकिन उसको इज्जत में है कह रहा होता है। वैसे होते भी एक ही आमतौर पर लिबरल लोगों के, ये मेरे बेटे हैं, एक्चुअली थोड़ा सा नहीं हूँ बेटा, अब्बा ऐसा चीखना शुरू कर देगा, अब्बा बेटा वो असल में देखे, मैं आपको समझाना चाह रहा था ना, मैं मुफ्ती साहब है, थोड़ा सा एहतियात से बात करते हैं। नहीं आप मुफ्ती साहब ये देखो ना यार, ये अब्बा बातें कैसी कर रहा है। तो मुझे 2-3 दफा इरादा हुआ मैं अब्बा की जगह इसको बिठा दूं और इसकी जगह किसको बिठा दूं, अब्बा को, और मैं बोलूं भाई आज से अब्बा तू है, ये कौन है, स्टाइल से तो लग रहा है बाप तू है। तो ये तरबियत ये हो रही है मार्केट में, ये हो रही है तरबियत। तो अपने स्टाइल से ये साबित करना पड़ेगा कि अब्बा जो है वो अब्बा है, अम्मा जो है वो क्या है। बेटियां अम्मा के साथ बड़ी बदतमीजी करती हैं यार, आप कौन होती हो मुझे रोकने वाली, आप कौन होती हो, आप चुप हो जाओ, मैं क्यों चुप हूं। यार ये स्टाइल है भाई, हम तो अपने बचपन में तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि आप कौन होती हो मुझे रोकने वाली। माँ जब कह रही है चुप हो जाओ तो आप चुप हो जाओ, मैं क्यों चुप हूं। खुदा की कसम हम अपने बचपन में ये तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि कोई औलाद अपनी कोई बेटी अपनी माँ को ये अल्फाज कह सकती है। बड़े बदतमीजी वाले अल्फाज हैं ये, तो ये बहुत खतरनाक बात है। इसलिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वकुल लहुमा कौलन करीमा। बात कैसे करनी है, इज्जत के साथ।
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہ تو بات کا اسٹائل بتا دیا. کھڑے ہونے کا اسٹائل کیسا ہو؟ ذلت سے اپنے بازوؤں کو جھکانا ہے. دیکھنے سے بھی بات سے بھی پتا چلے کہ یہ چھوٹا ہے اور وہ بڑے ہیں, اور کھڑے ہونے اور کے اسٹائل سے بھی پتا چلے کہ یہ چھوٹا ہے اور وہ کیا ہے, بولو, بڑے ہیں. ایسے سینہ تان کے ان کے سامنے کھڑا ہوا ہے, ابا نیچے بیٹھے ہوئے, خود اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے, تو یہ بڑی غلط بات ہے. ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں, سنا ہے کہ ابا بچوں کے جوتے پالش کر رہے ہوتے ہیں. یہ بڑی غلط بات ہے یار, بچے کو تو کرنے ہی نہیں دینا چاہیے یہ کام. ابا کیوں کرے گا بھائی یہ؟ اچھا, اس میں ماں باپ بھی اپنے بچوں کو بگاڑ رہے ہوتے ہیں. اتنی بچوں کی کوئی رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں نا بچپن میں. بچوں کو مارے دھاڑے نہیں, بدتمیزی سے بات نہ کریں, لیکن ان کو یہ احساس دلائیں کہ ابا میں ہوں, اما یہ ہے, تم گھر کے مالک نہیں ہو. خود ہی اپنے ہاتھوں بگاڑ کے اتنا مسلط کر لیتے ہیں نا کہ پھر ساری زندگی ان کے غلام بنے رہتے ہیں. یہ بھی بہت غلط ہے. ان کو یہ تربیت بھی کس نے دینی ہے؟ والدین نے دینی ہے. اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ دیکھو, ماں باپ کے لیے اولاد پہ ظلم بہرحال جائز نہیں ہے کہ اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھائیں. بعض دفعہ ماں باپ اولاد کو بلا وجہ ٹارچر کرتے ہیں, طنز کرتے ہیں, تانے دیتے ہیں, دوسروں کے سامنے اس کی برائی کرتے ہیں. تو میں ان ماں باپ کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا, وہ خود اپنے ہاتھوں اپنی اولاد کو بگاڑتے ہیں. جہاں اللہ نے اولاد پر اتنے سارے ماں باپ کے حقوق رکھے, وہاں ماں باپ کی ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کو لوگوں کے سامنے رسوا مت کرے. ایسا نہ ہو دوسروں کو بتاتے پھر میرا بیٹا یہ کرتا ہے, میرا بیٹا یہ کرتا ہے, تو بیٹے کے دل میں پھر ایک نفرت پیدا ہوتی ہے کہ یار میرے ابا مجھے, باپ تو عزت کا ذریعہ بنتا ہے نا. تو کچھ ذمہ داریاں والدین کی بھی ہیں. بعض مائیں بلا وجہ بیٹیوں کو ٹارچر کرتی رہتی ہیں, طنز کرتی رہتی ہیں, تانے دیتی رہتی ہیں, اس سے وہ ذہنی مریضہ بن جاتی ہیں. تو ماں کو بھی چاہیے, دیکھو ایک کام سب لوگ گھر میں کر لینا, انشاءاللہ سکون ہو جائے گا. گھر میں چیخنے پر پابندی لگا دو, بس کوئی بھی نہیں چیخے گا, نہ ابا نہ اما نہ بچے. ایسا سکون پیدا ہو جائے گا نا کہ ہٹو بچوں. اور اس کے لیے لقمان علیہ السلام والا واقعہ سنا دو. لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے سے کیا کہا کہ بچے جب بھی بات کرنا آرام سے. کیوں؟ سب سے بری آواز کس کی ہوتی ہے؟ گدھے کی. گدھے کی بات بری نہیں ہوتی, اسٹائل کیا ہوتا ہے؟ برا ہوتا ہے. تو اگر آپ نے اتنا بھی کر لیا نا, گھر میں چیخنے پر پابندی, نہ باپ چیخے, نہ ماں چیخے, نہ اولاد چیخے, تو ایسا لگے گا جیسے آگ پہ نا ٹھنڈا پانی ڈال دیا. اور یہ شروع سے جب شادی ہو نا جس دن, اسی دن سے ماحول بنانا پڑتا ہے. دلہن جب آئی اس کو سمجھا دو, بیگم کوئی بھی بات ہوگی تمیز سے. میں بھی جب کوئی بات کروں گا تو کیسے کروں گا؟ تو آپ تو کبھی سے ہی موڈ نہیں ہو رہا آپ لوگوں کا, تو کیا کرو گے تمیز سے؟ منہ سے بول تو دو نا. جو بات ہوگی کیسے ہوگی؟ چیخنا چلانا نہیں ہوگا بس. آدھے سے زیادہ کام, کیونکہ بچے ماں باپ کو چیختا چلاتا دیکھتے ہیں تو چیخنا سیکھتے ہیں. ماؤں کو چیخنا چلانا دیکھتے ہیں, ہاں ماں بات بات پہ کوٹ رہی ہے, بچے کو بڑھ گیا, چیخ رہی ہے, کمبخت, الو کا پٹھا پیدا ہو گیا, اور یہ وہ ایسا چیخ رہا ہے, تو پھر بچے کے اخلاق بھی ایسے ہی ہو جاتے ہیں. اور اگر آرام سے سمجھائے گی تو بچہ بھی کیا ہوا, بات آرام سے کرے گا. تو یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے. گھروں میں چیخنے کے ماحول کو کیا کرو, بول لو نا, تاکہ سبق یاد ہو جائے. ختم کرو بیٹا تمیز سے. تو دلہن جب آئی ہے اس سے تمیز سے بات کا آغاز کرو. اس سے بولو میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. اتنی بھی تمیز صحیح نہیں. وہ ایک آدمی بہت تمیز والا تھا نا, جب رخصتی دلہن کی ہوئی تو سمجھ میں نہیں آ رہا بات کیسے شروع کروں. تو وہ ہر بات میں تمیز, کچھ ضرورت سے زیادہ اس نے 2 گولیاں کھا لی تھی وہ تمیز والی جو ہے نا. تو کہہ رہے میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوں. تو اتنی بھی تمیز نہیں, لیکن میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. آپ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں, اس سے تمیز سمجھ میں آ جائے گی. وہ ایک صاحب نے بتایا کہ ایک انگلینڈ میں نا یا امریکہ میں سوئمنگ پول میں ایک انگریز عورت اپنے بچے کو لے کر آئی اور ایک پاکستانی عورت اپنے بچے کو لے کر آئی سوئمنگ سکھانے کے لیے. دونوں کے بچے چھلانگ لگاتے ہوئے ڈر رہے ہیں. تو کہہ رہے انگریز عورت اپنے بچے کو سمجھا رہی ہے, بیٹا, جو بھی انگلش میں اس کو سمجھا رہی تھی اس کا ترجمہ کہ دیکھو تم, مجھے پتا ہے تم کر سکتے ہو, تم سوئمنگ پر کر سکتے ہو, تم ویسے ہی ڈر رہے ہو, تم کرو, اس سے یہ ہوگا کہ تمہیں دیکھ کے دوسرے بچے بھی ہمت کریں گے. بچہ کہہ رہے نہیں, کہہ رہی نہیں مجھے پتا ہے تم کر لو گے. تم اس کو بڑی زبردست طریقے سے موٹیویٹ کر رہی ہے, اور ادھر ہماری موٹیویٹ کر رہی ہے کہ میری باری کب آئے گی. ہماری والی جو براؤن تھی وہ کیا کہتی ہے, ان صاحب نے, وہ مولوی صاحب تھے, مجھے قصہ سنا رہے تھے, کہنے وہ کہہ رہی لگانا چھلانگ. بچہ کہہ رہا نہیں, بے غیرت, $50 پتہ نہیں $100 ضائع کروا دیا میرے. اس وقت تو بڑا چیخ رہا تھا, امی سوئمنگ کرا دو, الو کے پٹھے, لگانا چھلانگ, کمینہ. اور پھر بس وہ وہاں مارنے پر تو پابندی ہے, ورنہ یہاں ہوتا تو طبیعت سے اس کا کباب بن جاتا بچے کا پٹ پٹ کے نا. لیکن زبان سے جتنے تانے دے سکتی تھی نا بے غیرت, وہاں تو شور مچایا ہوا تھا, پیسے ضائع کروا دیے. کہہ رہے میں دیکھ رہا ہوں یار یہ گوری ہے, یہ اپنے بچے سے کیسے بات کر رہی ہے, اور ہماری دیسی جو ہے. تو وہ جو اسٹائل تھا نا گوری کا, وہ قرآن و سنت کے مطابق تھا.
ہماری والی قرآن و سنت کو مانتی ہے لیکن اس کو فالو نہیں کر رہی. تو اپنے نبی کو دیکھو, نبی نے اپنے بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا ہے. حضرت حسن حسین آپ کے کمر مبارک پہ بیٹھ جایا کرتے تھے. تو بچوں کو بگاڑنے میں ماں باپ کا بھی دخل ہوتا ہے. بہرحال ہم بچوں کو یہی کہیں گے تمہارے ماں باپ نے تمہیں سنوارا ہو یا بگاڑا ہو, لیکن تم پر بہرحال ان کا حق ہے. اب ایسا نہ ہو کہ آپ ابا سے بولو ابا چونکہ آپ نے مجھے بدتمیزی سکھائی ہے میں بات بدتمیزی سے ہی کروں گا. آپ کو تمیز ہی سے بات کرنی پڑے گی, کیونکہ ہم ماں باپ کی فرما برداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک ماں باپ کی وجہ سے نہیں کرتے. کس کا حکم سمجھ کے کرتے ہیں؟ اللہ نے حکم دیا, اللہ پوچھے گا ہم سے. تو جب اللہ کا حکم ہے تو اب تو آپشن ہی نہیں ہے نا ہمارے پاس. اب میں جلدی سے آگے کیا کام بیان کر دیتا ہوں. آگے اللہ نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى, آگے اللہ نے فرمایا اگر ماں باپ کے ساتھ کبھی بد کلامی ہو جائے تو پھر توبہ استغفار کا دروازہ کھلا ہوا ہے, کیونکہ اکٹھے رہتے ہیں ہمیشہ, کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو مایوس نہ ہونا, توبہ کر کے اپنے احوال کی اصلاح کر لینا. آگے اللہ نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ, قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو. یہ بھی اللہ کا بہت اہم حکم ہے. قریب ترین رشتوں کا حق دوسروں سے زیادہ. 5 منٹ میں بس بیان ختم کر رہا ہوں. میں نے سوچا کہ 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں بڑھنے دوں گا بیان. قریب ترین رشتہ داروں کو ان کا حق دو. آج سے عزم کریں, سب سے قریبی بھائی بہن ہوتے ہیں, پھر والدہ کے ابا اور اماں کے جو رشتہ دار ہیں, ماموں چچا پھپھو خالہ یہ ہیں, پھر ان کے بچے ہیں, اپنے بہن بھائیوں کے بچے ہیں, تو یہ سب سے کیا ہیں؟ قریبی. تو ان کو ان کا حق دو. کیا مطلب؟ ان میں کوئی غریب ہے, مسکین ہے, تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ تفتیش کریں کہ کون مستحق ہے, اس کو مانگنے کا موقع نہ آئے, آپ نے خود اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے, پوچھنا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں والمسکین, غریبوں کو ان کا حق دو, مسافروں کو دو. مسافروں کو کیسے چونا لگایا جاتا ہے؟ کوئی مسافر آ جائے نا ٹیکسی والے کے پاس, ٹیکسی والے کو پتا چل جائے کہ یہ مسافر ہے, ٹیکسی والا اس کو 10 کے 4 گنا ریٹ بتا رہا ہوتا. اس کو پتا ہے اس کو یہاں کے ریٹ پتہ ہی نہیں ہے. ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں, پہلے تو گورے بہت آیا کرتے تھے, ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے بعد آنا بند ہو گئے, پہلے گورے بہت آیا کرتے تھے. ہمیں یاد ہے جب انگریز آتے تھے نا تو وہ ٹیکسی والے نا ان کو ڈبل سے بھی زیادہ کرایہ بتاتے تھے. حالانکہ کوئی بھی مسافر ہے بھائی, جب دوسرے تو وہ رعایت کا مستحق ہے. لاہور میں ہم جاتے تھے تو ٹیکسی والے کو پتا چل جاتا تھا ہماری اردو سے یہ کہاں سے آیا ہے, کراچی. ٹیکسی والا چونا لگاتا تھا, ہم کہتے تھے بھائی وہاں جانا ہے, گلی کے 7 طواف کرتا تھا وہ گلی میں, ہمیں پتہ ہی, ہم سمجھ نہیں گلی آ رہی ہے, اسی گلی پہ گھمایا جا رہا ہے. پھر جب 3-4 دفعہ وہی درخت آئے تو پھر اگلی گلی, او جناب 50 کلومیٹر دور, حالانکہ وہ اس کھمبے سے لے کے اس کھمبے تک گیا ہے. ہم سمجھ رہے بہت لمبی ٹریولنگ کر کے ہم یہاں پہنچے ہیں. جب رشتہ داروں کو بتاتے تو کہتے ہیں بھائی یہ تو یہاں اترے تھے, یہاں سے یہاں تو 5 منٹ لگتے ہیں. لاہور والے ایسے ہوتے نہیں ہیں, لیکن مجھے 2-3 ٹکرے ہیں, ہوتے نہیں ہیں, لیکن ہر جگہ کراچی میں بھی ہوتے ہیں, لاہور میں بھی ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو جب پتا چل گیا بندہ کراچی کا ہے تو چونا نہ لگاؤ, بلکہ اس کو عزت دو. پنجاب والا جب کراچی آئے, آپ کو اس کی لینگویج سے پتا چل گیا یہ لاہور یا ملتان سے آیا ہے, تو بجائے چونا لگانے کے آپ اس کو کیا دو کہ یار اپنے کراچی میں آیا ہے تو ہم ایسا معاملہ کریں گے کہ اچھا امیج لے کے جائے گا. یار کراچی والے تو کیا ہوتے ہیں, بڑے خاندانی, لیکن پاکستان میں ہر آدمی کے پاس چونے کے ڈبے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے یار کوئی بندہ ملے ٹوپیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی بندہ ملے جس کے سر پہ آ جائے اس کو پہنا دو. تو یہ کام مت کرو, قرآن منع کرتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا, خرچ کرنا ہے, رشتہ داروں پہ بھی پھینکنا نہیں ہے. ایسا نہ ہو سخاوت کے جوش میں آ کے یوں اڑانا شروع کر دو اور پھر کل لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہو. یہ کس سلسلے میں آئے جی؟ وہ میں بیان سن کے سخاوت اتنی کر دی تھی کہ آج میرے پاس گیس بجلی کے بل کے پیسے نہیں کیا کرو, یہ شیطان کا کام ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ, بعض دفعہ کوئی رشتہ دار, کوئی غریب مسکین تمہارے پاس آتا ہے, اس وقت تمہارے پاس پیسے نہیں, وہ ہو مستحق, وہ پیشہ ور بھکاری کی بات نہیں ہو رہی, خوب سمجھ لو. اس وقت پیسے نہیں ہے, لیکن تمہیں پتا ہے بعد میں پیسے آ جائیں گے, تو اس سے نرم بات کہہ دو کہ بھائی ابھی نہیں ہے, لیکن مجھے اللہ سے امید ہے کل انتظام ہو جائے گا, تو کل میں تمہیں دے دوں گا. دیکھو کیسے اللہ کہاں تک سمجھا رہے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا نہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھو, کنجوس بن کے زندگی گزارو کہ جی وہ الماری سے روٹی لگا کے, بہت پرانا لطیفہ ہو گیا. ایک کنجوس آدمی کو بچے کہتے تھے ابا دیسی گھی لے کر آ, دیسی گھی لے کر آ. ابا کنجوس, اس نے کہا مہنگا ہے. بہرحال ایک دن ابا گھی کا ڈبہ لے آئے. جب بھی کوئی آئل یا گھی کا ڈبہ ہوتا ہے باہر بھی چکناہٹ ہوتی ہے, تو ابا نے کہا بیٹا گھی کے ڈبے سے لگا کے کھاؤ, جب تک باہر مکمل ختم نہ ہو جائے نا ڈبہ نہیں کھلے گا. وہ بچے بیچارے صبح ناشتے میں نا ڈبے کو چاٹ رہے ہیں. اب اس کو سفر پہ جانا تھا تو یہ ڈبہ الماری میں بند کر کے چلا گیا کہ کم بخت کھول نہ لے. یہ کئی دنوں کے بعد واپس آیا تو بچے سے پوچھا کہ بچوں تم نے گھی کا ڈبہ کھولا تو نہیں؟
نہیں ابا ہم نے نہیں کھولا. بیٹا پھر ناشتہ کیسے کرتے تھے؟ ابا الماری سے روٹی لگا لگا کے کھاتے تھے. وہ بھی کنجوس کے بچے تھے نا. ابا الماری سے روٹی لگا لگا کے کھاتے تھے. اس نے رکھ کے ایک تھپڑ لگایا. بغیر تو کچھ دن گھی کے بغیر صبر نہیں ہو سکتا تھا. یہ کیا ہے؟ ہاتھ گلے سے باندھ لینا. لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اپنے ہاتھوں کو گردن سے مت باندھ. دیا اللہ نے اڑاؤ یار، خرچ کرو. لیکن ولا تبسطھا کل البسط، ایسے ہاتھ بھی نہ پھیلا دو. ایسا نہ ہو کہ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا شروع کر دیے، جیسے شادیوں میں لوگ اڑا رہے ہوتے ہیں نا. ایک ہولی میں ایسا پیسہ اڑایا، پھر مجھے آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں آپ دوسری شادی کی بات کرتے ہو، خرچہ ایک میں اتنا ہو جاتا ہے. بھائی تم نے جس اسٹائل میں ولیمہ کیا، اس میں تھوڑی، اس میں تو ایک بھی نہیں ہوتی. جو تم لوگ جس طرح کے خرچے کر رہے ہو، ایسے اڑا رہے ہوتے ہیں ذرا ذرا سی تقریبات پر، اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں. اچھا یہ خوب سمجھ لو، ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے گا. بعض دفعہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ فلاں مالدار نے ڈیفنس میں اتنے بڑے ہوٹل میں ولیمہ کیا ہے اور اتنا لگژری کھانا، یہ تو اسراف ہے. بھائی اس کی کروڑوں کی آمدن ہے، اس کے لیے یہ دال چاول ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو اسراف کی ڈیفینیشن ہے نا، یہ ہر ایک کے حق میں مختلف ہے. جن کو زیادہ دیا ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جن کو کم دیا ان کے لیے تو 2 دیگیں بھی ہو سکتا ہے بہت ہو. تو اسراف میں کبھی کسی کو دیکھ کے کہ اتنا زبردست اس نے انتظام کیسے کر لیا، تو وہ اس پہ آپ نہیں حکم لگا سکتے. اس کی ہر آدمی اپنی آمدن کے حساب سے خرچ کرتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے. 1 کروڑ پتی آدمی اگر دال چاول کھلائے گا تو یہ کنجوسی ہے، اور ایک غریب آدمی جس کے پاس دال چاول کے پیسے بھی نہیں ہیں وہ دال چاول بھی کھلائے گا تو یہ کیا ہے؟ اسراف ہے. تو اسراف کی ڈیفینیشن ہر ایک کو دیکھ کر مختلف ہوتی ہے. جلدی سے مکمل کر لوں. آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، غربت کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ان کو بھی روزی دیں گے اور تم کو بھی دیں گے. علماء نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ حمل گرا دینا یہ بھی حرام ہے. اسی آیت کی روشنی میں اس خوف سے کہ میں خرچے کہاں سے پورے کروں گا. آج بہت سے لوگوں کی کال آ رہی ہوتی ہے، بھائی مجھ صاحب میرے 2 بچے ہیں، ایکچولی ان کے خرچے پورے نہیں ہو رہے، ایکچولی یہ ہو رہا ہے، ابھی پھر پریگننسی ہو گئی صاحب اس مہنگائی کے دور میں. بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اجازت آپ کو. رزق کس کے ذمے ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے تو اللہ دے گا. آپ کہتے ہو بھائی دودھ ہی ضرور نہیں ہے نا، آگے بھی تو ہے بہت سارے مسائل. تو اللہ نے دودھ ایک سائن علامت کے طور پہ کہ ابھی اس کی ضرورت تو ابھی یہ دے رہا ہوں، اس کا مطلب جب جو ضرورت ہوگی وہ میں دے دوں گا. تو یہ فیملی پلاننگ والوں کے نظریات سے بالکل متاثر مت ہو. اولاد کا معاملہ کیلکولیٹر سے نہیں ہے کہ اتنے ہو گئے تو اتنی تنخواہ تو اتنے ہو سکتے ہیں اتنے. یہ گوروں کا کام ہے، مسلمان کو اس کی اجازت نہیں ہے. ہماری اولاد اللہ کی مخلوق پہلے ہے، ہماری اولاد بعد میں ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. دیکھو جتنے بھی احکام اللہ نے بتائے نا، اس میں کسی میں یہ نہیں کہا کہ اس جرم کے قریب بھی مت جاؤ. واحد ایک زنا ہے جس کے بارے میں کہا اس کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ جو قریب جاتا ہے وہ زنا کر لیتا ہے. قریب جانے کا کیا مطلب؟ موبائل میں لڑکیوں کے نمبر رکھے ہوئے ہیں، بلاک کر دو نمبر سارے. بلاک کرنے سے پہلے ایک میسج بھیج دو، یہ آپشن کہ بھائی اب میں شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ اگر میری وائف بننا چاہتی ہیں تو موسٹ ویلکم، ادروائز نمبر کیا ہو رہا ہے؟ بلاک. پھر دوسری کو بھیجو، پھر مسرت کو بھیجو، پھر کائنات کو بھیجو، پھر راحت کو بھیجو. وہ ہے نا لطیفہ، میں بہت دفعہ سن لیا. یہی ہوتا ہے نا، یہ ساری لیڈیز جن کے نمبر آپ نے سیو کیے ہوئے ہیں ان کو، ورنہ پھر وہی ہوگا جو اس بندے کے ساتھ ہوا تھا. ایک بندے کی شادی ہوئی، بیگم کو کہہ رہا ہے کہ آج سے تم میری کائنات، تم میری مسرت، تم ہی میری راحت اور تم ہی میری فرحت. وہ تو ویسے ہی کہہ رہا ہے، وہ سمجھی اپنی گرل فرینڈ کے نام بتا رہا ہے. تو فوراً کہتی ہے اچھا پھر تم ہی میرے غفار بھی، تم ہی میرے ستار بھی، تم ہی میرے وسیم بھی، تم ہی میرے غفور بھی، سب کچھ تم ہی. وہ حیران یار یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے. تو وہ راز پھر اگلنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، پاک دامنی والی زندگی گزارو. تو اللہ فرماتے ہیں زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور کسی انسانی جان کو قتل مت کرو. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے بھی قریب مت جاؤ. یہاں بھی قریب جانے کا، قریب جانا کا یتیم کسے کہتے ہیں؟ آپ کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو چچا ان بچوں کی وراثت کھا جاتا ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کی وراثت کھا جاتا ہے. یتیم کا مطلب یہ نہیں کہ عیدی سینٹر سے یتیم بچوں کے چپل کوئی چوری کر رہا ہے جا کے، یہ عربوں میں نہیں ہوتا تھا. یتیم کا مطلب ہے کہ جب باپ مر گیا تو چھوٹے بچوں کی وراثت رشتہ دار کھا جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ کام مت کرنا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، ناپ تول میں کمی مت کرو. اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو پورا حق لیتے ہو، دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہو، ایسا مت کرو. اوفوا بالعہد، معاہدوں اور ایگریمنٹ کو پورا کیا کرو.
آگے لا تخف ما لیس لک بہ علم، جب تک مکمل نالج نہ ہو کسی چیز کے در پہ نہ ہو تبصرہ مت کیا کرو، فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا۔ کل مجھے کسی نے پوسٹ بھیجی کسی آفیسر کے بارے میں کہ وہ یہ کروڑوں روپے کھا گیا اور یہ کر رہا ہے۔ میں نے کہا آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کتنے روپے کھا گیا وہ؟ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ کہہ رہے نہیں میں نے دیکھا تو نہیں ہے، لیکن یہ دیکھو ثبوت ہے۔ میں نے کہا ان ثبوت کو تجزیہ آپ کو اینالائز کرنا آتا ہے؟ آپ تجزیہ کرنا آتا ہے؟ آپ جج ہو؟ کہہ رہے یار، میں نے کہا کیوں بلا وجہ کچھ بھی چلا دو مارکیٹ میں پھیل جاتا ہے، سچ بہت کم بولا جاتا ہے۔ تو کبھی کسی کی باتوں میں آ کے کسی کو تبصرہ کرنا، کسی ادارے کو برا کہنا، کسی فرد کو برا کہنا، یہ اپنی زندگیوں سے ہمیشہ کے لیے کیا کر دو، ختم۔ جب تک 2 اور 2 4 کی طرح واضح دلائل آپ کے پاس نہ ہو، کسی کو بھی بدنام کرنا ہو نا، فیس بک پہ آپ پوسٹیں چلا دو، پھیل جاتی ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں یہ دیکھو کیا کر رہا ہے۔ پہلے یہ تو دیکھو کہ اس نے یہ میرے بارے میں بھی چلاتے ہیں، کبھی عمران خان کے بارے میں، کبھی مولانا فضل الرحمان کے بارے میں پوسٹ، میں بیٹھا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں، میری ایک پوسٹ آ جائے گی عمران خان امام مہدی میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، ایسی زبردست پوسٹ چلا دیں گے۔ پی ٹی آئی والے زندہ باد، یہ والی آئی نہیں، اس سے ملتی جلتی، پی ٹی آئی والے زندہ باد، مفتی طارق مسعود زبردست۔ دوسری آ جائے گی مولانا فضل الرحمان ایسے ہیں، کچھ الٹا سیدھا۔ جیوا والا ابے اس کی ایسی کی تیسی، ابے اس کی ہے، نہ میں نے ادھر کچھ کہا ہوتا ہے، نہ میں نے جو میں نے تقریریں کی ہوئی ہیں وہ پڑھی ہوئی ہیں، وہ ویڈیو ہیں، وہ سنو، وہ اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ ایک میری پوسٹ کسی نے چلا دی کہ یزید جنتی ہے، نیچے شیعوں کی گالیاں دبا کے۔ ابے تم تحقیق تو کرو، میں نے بولا بھی ہے کہ نہیں بولا؟ آگے ہے کہ کیونکہ قسطنطنیہ کی لڑائی میں وہ شریک تھا لہذا وہ کیا ہے، جنتی۔ شیعہ لوگوں نے دبا کے گالیاں لکھی ہیں، یہ یزیدی ہے، یہ فلانا ہے۔ بھائی تم تحقیق تو کرو، یہ کس نے چلایا ہے؟ ہمارے آفیشیل چینل سے تو کوئی پوسٹ نہیں چلی۔ اب تک وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، یزید کو جنت۔ نہ میں نے اس کو جنتی بولا، نہ میں نے اس کو جہنمی بولا، کچھ بھی نہیں بولا میں نے، اس پہ تبصرہ ہی نہیں کیا۔ پوسٹ دبا کے کچھ بھی اٹھا کے ڈال دو نا۔ ہماری قوم میں یہ شعور نہیں ہے کہ تحقیق کریں ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا، تو چلاتے رہتے ہیں مارکیٹ میں۔ ہاں ہمارے جو ویڈیو بیانات ہیں اس کا میں ذمہ دار ہوں بھائی، جو میں نے بولے ہیں اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ آپ وہ ویڈیو کٹنگ اس کو بھی کٹ کر کے نہ چلاؤ۔ ابھی ایک تراویح کا بیان کٹ کر کے چلائے ہوئے لوگوں نے۔ تراویح کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعداد ثابت نہیں ہے، ادھر ٹک یہاں روک دیا۔ اور اتنی بات کہ بھائی اگر صرف حدیثی کو دیکھنا ہے تو پھر تو غامدی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، یہاں کٹ کیا۔ دیکھو مجھ صاحب کہہ رہے ہیں غامدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، لیکن پوری بات آگے۔ اچھا اس پہ اتنا پروپیگنڈا ہوا، پھر جامعۃ الرشید میں ہمارے استاذ ہیں مفتی محمد صاحب، ان سے باقاعدہ سوال پوچھا گیا کہ مفتی صاحب نے یہ بولا ہے کہ حدیث میں تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ملتا، ثابت ہی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اس کا جواب دیا، اتنا پروپیگنڈا۔ حدیث میں تبصرہ نہیں ملنے کا مطلب یہ ہے کہ سند کے لحاظ سے کوئی صحیح حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ جو نبی نے 3 دن تراویح پڑھی تھی کتنی رکعتیں تھی، لیکن حضرت عمر کا عمل بتاتا ہے کہ نبی نے 20 پڑھی ہوں گی۔ تو نبی سے ثابت ہونے کے لیے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک ہے تواتر، صحابہ کا عمل، وہ خود بتاتا ہے کہ نبی نے کیا کیا ہے، ایک ہے حدثنا فلان کے ساتھ کوئی سند۔ بہت سارے شریعت کے احکام آتے ہیں حدیث میں نہیں ملتے، صحابہ سے پتہ چلتا ہے۔ رکوع میں جا کے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ چھوڑنا ہے ہاتھ باندھنا ہے، حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، لیکن پوری امت کیا کرتی ہے، ہاتھ چھوڑتی ہے۔ کیوں؟ تواتر عملی ہے، امت کا عمل بتا رہا ہے کہ نبی نے ہاتھ چھوڑے ہوں گے۔ ہم یہ جو عورتیں ہیں صفا مروہ میں دوڑتی نہیں ہیں، چلتی ہیں، نبی سے تو کچھ بھی ثابت نہیں ہے، نہ حضرت عائشہ سے ثابت ہے کہ دوڑنے کا حکم دیا یا چلنے کا حکم دیا۔ پوری امت کر رہی ہے تو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ صحابہ نے بھی، صحابیات نے کیا کیا ہوگا، وہ بھی چلی ہوں گی، اور نبی نے چلنے کا حکم دیا ہوگا۔ صراحتاً نہیں ہے لیکن یہ بھی نبی ہی سے ثابت ہے، اور بہت سارے احکام ہیں۔ تو جو ہر مسئلے پر حدیث مانگتا ہے نا، وہ خود علم سے کورا ہے، اس کا مطلب اس کے پاس نالج نہیں ہے۔ حدیث صراحتاً ہوتی ہے یا دلالتاً ہوتی ہے، اس کو دلالتاً کہتے ہیں۔ جیسے امام مالک بہت سے مسائل پوچھا گیا کہ اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے، انہوں نے کہا اہل مدینہ ایسے کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ جب مدینہ والے کر رہے ہیں تو نبی نے کیا ہوگا۔ تو نبی کا عمل براہ راست نہیں پہنچا لیکن دلالتاً پہنچا ہے۔ خیر 2 آیتیں پڑھ کے بیان ختم کرتا ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب تک یقینی علم نہ ہو تبصرہ نہ کیا کرو۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کے مت چلو، زمین کے دادا بننے کی کوشش بولو نہ کرو، اکڑ کے مت چلا کرو۔ کیوں؟ انک لن تخرق الارض، زمین کو نہ تم اپنے پاؤں کی طاقت سے پھاڑ سکتے ہو اور نہ سینہ اتنا اونچا کر سکتے ہو کہ کیٹو کی پہاڑی سے اوپر جھانکنا شروع کر دو، تو جتنے ہو اتنے ہی رہو۔ تو یہ چند احکام تھے اللہ نے بیان کیے، اس کو کہتے ہیں اپنی اوقات میں رہو۔ اس پر میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، جو زیادہ فنڈر بن رہا ہو نا اس سے کہتا ہوں بیت الخلا کس وقت جاتا ہے، وہ بتائے گا مغرب کے بعد جاتا ہوں یا صبح 8 بجے جاتا ہوں، تو بولے تیری اوقات کیا ہے، صبح 8 سے 8:30۔ اصل اوقات تیری کتنا بھی اکڑتا ہونا، جب واش روم میں جا کے بیٹھتا ہے اور آگے میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، اس وقت انسان کو اپنی اوقات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ تو اصل میں ہے
کیا. اس لیے ہم نے بزرگوں سے علماء سے سنا ہے کہ تکبر ہمیشہ پرلے درجے کا بے وقوف اور احمق کرتا ہے. ذرہ برابر بھی عقل ہونا انسان میں وہ متکبر نہیں ہو سکتا. تکبر ہمیشہ کون لوگ کرتے ہیں؟ بے وقوف جو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. وہ یہ بھول جاتے ہیں غلیظ پانی سے اللہ نے پیدا کیا, ماں کے پیٹ سے باہر نکالا, بچپن میں کیسے ماں کے محتاج تھے, بات بات پہ روتے تھے, ذرا ذرا سی بات پہ چیختے تھے, چلاتے تھے, مائیں سہارا دیتی تھی. اس وقت دادا گیری تھی کیا؟ ماں پھینک کے چلی جاتی, کیا اوقات تھی اس وقت؟ کتنے عرصے لنگڑا کے چلتے رہے, ٹوٹے کبھی ادھر جا رہے, توتلا بول رہے ہیں, آہستہ آہستہ بولنا سیکھے. تھوڑے دنوں کے لیے اللہ نے جوان کر کے سیدھا کر دیا, تھوڑے دنوں میں اپنے آپ کو زمین کا باپ سمجھنا شروع. ظلم کرتا ہے, تو کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا, تو کون ہے مجھے سمجھ. ابے بھائی تھوڑے دن کے لیے تجھے جوانی ملی ہے, ابھی دوبارہ آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف تو آئے گا. پھر بڑھاپے میں دیکھو نا ہوتا کیا ہے, کانپ رہے ہوتے ہیں, راشا تاری ہو گیا. وہ ایک سنگر تھا, بڑی اچھی آواز تھی, جب بوڑھا ہو گیا تو جب گاتا دانت نکل کے نیچے گر جاتے اس کے, کیونکہ الفاظ نکالنے کے لیے دانت کا منہ میں ہونا ضروری ہے. کچھ الفاظ نکلتے ہی نہیں دانتوں کے بغیر. تو پھر بیچارے نے بتیسی لگوائی, پھر جب گانا گاتا بتیسی گر جاتی, پھر لگاتا, پھر گاتا, گر جاتی. اس نے کہا بھائی بار بار کیسٹ کیوں چینج کر رہے ہو, ایک ہی کیسٹ میں بیان کرو نا. تو بڑھاپے میں یہ حال ہوگا, کمر جھکے گی, ہائی ہوئی کی آوازیں آئیں گی. تو یہ اپنا ماضی دیکھو, اپنا فیوچر دیکھو. اور حال بھی کیا ہے, ایک وائرس آ گیا کورونا کا, یا کوئی اور بیماری آ گئی, دھڑام سے ایسی کی تیسی. تو نہ حال تمہارا, ابھی تھوڑی سی جوانی ہے, تھوڑا سا کوئی وائرس آڑا ترچا چلا گیا, بیڑا غرق, بخار ہو جاتا ہے, کیسے پڑ جاتے ہیں, چلا رہے ہوتے ہیں. ایک مچھر نے آ کے صبح صبح کاٹ لیا, ڈینگی مچھر نے, اس کی وجہ سے لمبے ہو گئے, پلیٹلیٹس گر گئے, بھیک مانگ رہا ہوتا ہے یار کہیں سے سفید سیل مل جائے مجھے اللہ کا واسطہ. تو تکبر ہمیشہ پرلے درجے کا احمق اور بے وقوف کرے گا, جو تھوڑی سی نعمت ملنے پر اپنی اوقات بھول جاتا ہے. جیسے کسی بھکاری کو آپ نے 3 پیس سوٹ پہنا کے نہا دھو کے کشکول لے کے گاڑی میں بٹھا دیا, جبکہ اس کو پتا ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے ملا ہے, چھین لیا جائے گا, لیکن وہ بھکاری گاڑی میں بیٹھ کے سیلفیاں لے رہا ہے اور غریبوں کو ٹکرے مارتا ہوا جا رہا ہے, رکشے والوں کو. کوئی رکشے والا آ رہا ہے اس پہ چڑھا رہا ہے, ابے بے غیرت سڑک پہ چل رہا ہے, دیکھ نہیں رہا کون آ رہا ہے. عقل مند کیا کہے گا, ابے تیری اوقات تو رکشے کی بھی نہیں ہے, 2 منٹ کے لیے تجھے گاڑی ملی اور تو اپنی اوقات بھول گیا, تھپڑ لگا کے اس کو سیٹ کیا کرے گا, اتر نیچے. تو اللہ بھی یہی کرتے ہیں, جو تکبر کرتا ہے نا, میں یہ ہوں, میں یہ ہوں, آج کل یہ بہت چل رہا ہے مارکیٹ میں یہ ہوں, میں یہ ہوں, یہ میں اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے جو چیز بہت اوپر جاتی ہے اللہ اس کو اسی حساب سے نیچے لے آتے ہیں. تو تکبر سے اپنا ہی نقصان, دماغ بھی خراب ہوتا ہے, ڈپریشن کا مریض بنتا ہے. تواضع اللہ کو پسند ہے, عاجزی اللہ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے ماں کی ہم 5 بیٹیاں ہیں, صرف سوالی ان میں جائیداد ہیں, 5 کے علاوہ تو کوئی حصے دار نہیں کرے. اگر بھائی ماں کے اولاد میں صرف بیٹیاں ہیں, بیٹے نہیں ہیں, تو 2/3 حصہ بیٹیوں کو ملے گا, اور اگر شوہر زندہ ہے تو 1/4 شوہر کو ملے گا. وہ زندہ نہیں ہے تو ماں کی ماں باپ کو جائے گا, ماں کے ماں باپ کو. وہ بھی نہیں ہے تو پھر ماں کے بھائیوں کو جائے گا, یعنی بچیوں کے ماموں کو. تو 2/3 ان بیٹیوں کو ملے گا, باقی سارا ماموں کو ملے گا, اگر باقی لوگ نہیں, بچیوں کے ماموں. سورہ نساء کی آیت میں وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ کا علمی ترجمہ کیا ہوگا, کیونکہ غیر مسلم اکثر کہتے ہیں کہ خدا دھوکہ دے سکتا ہے. کیا دھوکہ دے سکتا ہے, تم کس طرح سے؟ بھائی اللہ نے کہا کہ شُبِّهَ لَهُمْ, ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے کہ کسی کی جان بچانے کے لیے ان کی شکل کا کوئی دوسرا آدمی ان کو دے دیں, یہ تو اللہ کے لیے جائز ہے نا. اس کو دھوکہ تھوڑی کہتے ہیں, یہ جان بچانے کے لیے ہو رہا ہے. آپ کے ہاں کوئی ڈاکو آیا آپ کو قتل کرنے کے لیے, آپ اس دروازے سے گئے تاکہ اس کو دھوکہ ہو کہ یہ یہاں ہے, اور پچھلی گلی سے آپ نکل کے باہر چلے گئے, وہ ڈاکو وہیں کھڑا ہوا ہے. اب آپ کہیں انسان کو کہ دھوکہ دے رہے ہو, دے کس کو رہے ہیں, ظالم کو دے رہے ہیں. تو یہ دھوکہ نہیں کہلاتا, یہ چال کہلاتی ہے. ظلم سے بچنے کے لیے کیا کہیں گے, یہ ایک چال چلی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایک عیسیٰ ابن مریم کو قتل ہونے سے بچانے کے لیے ایک تدبیر اختیار کی تھی. وہ تدبیر کیا تھی کہ ان کی شکل کا ایک آدمی آ گیا جس کو انہوں نے عیسیٰ ابن مریم سمجھ کے قتل کر دیا. یہ تدبیر کہلائے گی, یہ دھوکہ نہیں کہلائے گا. اور یہ بھی ممکن ہے انہی کی شکل کا پہلے سے کوئی آدمی موجود ہو, تو اللہ حضرت عیسیٰ کے گھر میں لے گئے ہوں تاکہ وہ اسی کو پکڑ کے لٹکا دیں. میری خواہش ہے کہ میں اپنے بیٹے کو مدرسے میں داخلہ کراؤں, لیکن مدرسے کے بارے میں سمجھ میں نہیں آ رہا رہائشی کراؤں یا نہیں. اس کا میٹرک ہونے والا ہے, کچھ لوگوں نے منع کیا ہے کہ بچہ اداس ہو جاتا ہے. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جامعۃ رشید میں تو میٹرک کے بعد داخلہ کروا دیں, اور حفظ کا بچہ جو ہے جو بہت چھوٹا ہوتا ہے اس کو تو رہائش ہی نہیں کروانا چاہیے. یہ بچے کے ساتھ ظلم ہے, ماں باپ سے بالکل اتنی عمر کے بچے کو محروم نہیں کرنا چاہیے, بہن بھائیوں سے. لیکن اگر بڑا ہو گیا ہے
سمجھدار ہو گیا ہے. جیسے ہم تو 18 سال کی عمر میں مدرسے میں آئے تھے, تو پھر ہم تو پورا ہفتہ مدرسے میں گزارتے تھے. اس وقت ہمیں ماں کی اس ممتا کی ضرورت تو اب بھی ہے. ماں کی ممتا تو ایسی چیز ہے, انسان کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں اما نہیں بھولتا انسان, لیکن جو چھوٹے بچے کو جس طرح سے چاہیے نا ماں باپ, وہ ظاہر ہے بڑے ہو کر انسان مستغنی ہو جاتا ہے. تو اس وقت بھی ہمیں بڑی ٹینشن ہوتی تھی گھر سے دور رہنے کی. تو 18 سال سے جو چھوٹے بچے ہیں 15 سال کے, ان کے تو پورا ہفتہ وہ بہت زیادہ اذیت میں آ جاتے ہیں. تو جو بڑے بچے ہیں 18-19 کے, وہ تو مدرسوں میں رہ سکتے ہیں, لیکن مدرسوں میں بھی دیکھنا پڑے گا کون سے مدرسے ٹھیک ہیں کون سے غلط ہیں. میں نے بتایا نا, مدرسوں میں بھی بعض مدرسے نہیں ہوتے, کسی نے ویسے ہی اپنی دکانداری کے لیے 4 دیواری کھڑی کر کے بچوں کو رکھا ہوا ہوتا ہے, ان میں بچے پھر بگڑتے بھی ہیں. تو صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ مدرسے کا لیبل لگاؤ, بلکہ حقیقت میں علماء صلحاء اس مدرسے کو چلا رہے ہوں, اطمینان ہو. تو اللہ کی طرف سے یہ مؤذن کی اپنی آواز نہیں ہے بھائی. اگر مؤذن کی اپنی آواز ہوتی تو مؤذن ہمارا ماموں لگتا ہے جو ہم اس کی دعوت پہ لبیک ہیں. کیا خیال ہے؟ مؤذن کہ حی علی السلام کہیں چل میں آ رہا ہوں, ہمارا ابا کہے گا نہیں میں نے بلایا تھا اس دن آیا نہیں تھا تو, اور مؤذن سے تیرے بڑے تعلقات ہیں, ایک دفعہ حی علی الصلاۃ بول دیا اڑ کے جا رہا ہے. تو ہم کیوں جاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بھائی یہ مؤذن کی آواز نہیں ہے, یہ کس کی دعوت ہے؟ یہ اللہ کی دعوت ہے. حی علی الصلاۃ, آؤ کس کی طرف؟ نماز کی طرف. حی علی الفلاح, پھر اللہ کہتے ہیں آؤ کامیابی کی طرف. 2 چیزیں روکتی ہیں. ایک, آپ اس دعوت کو ویلیو نہیں دے رہے, جیسے کوئی چپڑاسی بلا رہا ہو اور ایس ایچ او بلا رہا ہو اور آپ ویلیو نہ دے رہے ہو ایس ایچ او کو, تو اگلا کیا کہے گا؟ ابے یہ تانے دار ہے تجھے بلا رہا ہے, تو چپڑاسی کی دعوت پہ لبیک کہہ رہا ہے. جیسے قرآن نے کہا نا اللہ اکبر, یہ دنیا سب اللہ کے مقابلے میں کیا ہے؟ چھوٹی ہے. اللہ سب سے بڑا ہے, تو بڑا ہے اس کی دعوت پہ جا. دوسری چیز جو انسان کو روکتی ہے اس دعوت سے, وہ لالچ. بعض دفعہ چپڑاسی کی دعوت پہ چلا جاتا ہے, ایس ایچ او کی دعوت پہ نہیں جاتا. اسے پتا ہے چپڑاسی کی دعوت میں 1 کروڑ روپے ملیں گے, ایس ایچ او صاحب پتہ نہیں چائے پلائیں گے, کیا پلائیں گے, کیا ہوگا, کل چلا جاؤں گا, پرسوں چلا جاؤں گا. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے. تو نماز میں بھی جب اللہ اذان میں ہمیں بلاتے ہیں نا حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, تو ہمیں اللہ اکبر سے یہ تو پتا چل گیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے بھائی. اب دکان چھوٹی, باقی تمام چیزیں چھوٹی, سب سے بڑا کون؟ اللہ. لیکن شیطان کہہ سکتا ہے بھائی اللہ بڑا تو ہے, لیکن ملے گا کیا وہاں جا کے؟ دکان پہ بیٹھا رہے گا, بے شک چھوٹی ہے, کسٹمر بھی تو ہے نا, پیسہ بھی تو ہے, کوئی بات نہیں. چھوٹے کی دعوت پہ لبیک کہہ لو, پیسہ مل رہا ہے. بڑے کی دعوت پہ لبیک کہو گے, مسجد جاؤ گے, امام صاحب چندہ ہی مانگ لیں گے اور تو کچھ بھی نہیں ہوگا. کوئی 50 روپے بھی نہیں ملیں گے, فجر پڑھ کے, ظہر پڑھ کے, عصر پڑھ کے, تو خالی پیلی, کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. ادھر نماز چھوڑوں گا تو ڈرامہ پورا چلے گا میرا, ٹھیک ہے نا, کرکٹ کا میچ آ رہا ہے, آخری چھکا چل رہا ہے, آخری بال چل رہی ہے, کیسے جذبات ہیں یار, یہ سین رہ جائے گا, انڈیا پاکستان کا میچ ہے, بعد میں لوگوں کے بتانے میں وہ مزہ تھوڑی آئے گا. لاسٹ اوور ہے, ادھر حی علی الصلاۃ اقامت ہو رہی ہے, تو یہ مزے رہ جائیں گے میرے, اور پھر وغیرہ وغیرہ جو 20 چیزیں. تو اس لیے اللہ نے اس اشکال کا بھی جواب دیا کہ اللہ کی دعوت پر لبیک اس لیے بھی کہو کہ سب سے بڑا ہے, اور حی علی الفلاح, اللہ جو تمہیں بلا رہا ہے نا نماز کی طرف, اس میں کامیابی ہے. تمہیں لگ رہا ہے کہ نماز چھوڑنے میں لذتیں ہیں, حقیقت میں نماز پڑھنے میں لذتیں ہیں. اللہ کی دعوت پر لبیک کہو گے تو وہ تمہیں جو کچھ دے گا, یہ دنیا تمہیں وہ کچھ نہیں دے سکتی. مالا عین الرات, وہ کچھ ملے گا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا, ولا اذن سمعت, نہ جو نہ کسی کان نے سنا, ولا خطر علی قلب بشر, کسی انسان کے دل میں ان لذتوں کا خیال بھی نہیں آ سکتا. آپ سوچنا شروع کرو نا جنت کے عیش کو, تو سوچتے سوچتے جو آپ کی انتہا ہوگی نا, جنت اس سے آگے سے شروع ہوگی. ایسی عیش کی زندگی, دنیا میں بھی سکون مل جاتا ہے نمازی کو, صرف آخرت کی بات نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا چھوٹی کامیابی نہیں, فلاح کہتے ہیں بہت بڑی کامیابی, حی علی الفلاح. تو میرے بھائی اتنی لمبی تقریر, 5 ٹائم اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے مؤذن کی, تم ان کو کہو. لیکن اللہ نے کہا مؤذن کو اپنا میرا پیغام پہنچا دو, کسی کے گھر جانے کی تمہیں اجازت نہیں. ایسا نہیں ہے کہ اب نہیں آ رہا تو پیچھے سے پولیس آ رہی ہے آپ کو نکالنے کے لیے, کہ اللہ نے ایسے جو آپ کو بلائے گا نا, آپ نہیں جاؤ گے تو پیچھے موبائل آئے گی, بولے گا تیرے کو تمیز سے بلایا, آ نہیں رہا, چل. لیکن اللہ یہ کام نہیں کرتا. اللہ مؤذن کو کہے گا پیغام دے دے, فضاؤں میں میری صدا گونجے, ان کے کان تک آواز پہنچ جائے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اللہ کہتے ہیں چھوڑ دو, چھوڑ دو. زبردستی نہیں جانا, کسی کے گھر سے گھسیٹ کے اس کو نماز کے لیے نہیں نکالنا. وجہ ہے یہ آزمائش کے خلاف. میں نے ایک دن رکھا ہوا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں, چیک کر رہا ہوں کون میری دعوت پر لبیک کہتا ہے اور کون میری دعوت پر لبیک نہیں کہتا. بس نوٹ کر رہا ہوں میں.
تو ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ ہم نمازیں چھوڑتے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا، بھائی اللہ کہہ رہا ہے میں تجھے ہر بار یاد دلاتا ہوں. اب یہ تیرا فالٹ ہے کہ تو اس اذان کی کانوں کو وہ اذان کی آواز کو تو ویلیو نہیں دیتا. اب یہ تیرا فالٹ ہے. میں نوٹ کرتا جا رہا ہوں کون پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی دعوت پہ لبیک کہتے ہیں، پہلی صف میں آ کے نماز پڑھتے ہیں، کل قیامت کے دن جب اللہ کا دربار لگے گا وہ بھی کہاں ہوں گے؟ وہ پہلی صف میں ہوں گے، ان کو وہاں بھی پروٹوکول ملے گا. اور جو آخری صف میں ہوں گے وہ وہاں بھی کہاں ہوں گے؟ وہ چپلوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے. اور جو آتے ہی نہیں ہوں گے وہ دربار میں بیٹھنے کی ان کو اجازت ہی نہیں ہوگی. سورہ معارج میں اللہ نے کیا فرمایا؟ سورہ قلم میں فرمایا کہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، قیامت کے دن اللہ اپنی تجلی کو ظاہر کریں گے تو لوگ جب اللہ کو کی زیارت کریں گے نا تو اہل ایمان سجدے میں گر جائیں گے. اس سجدے میں ان کو اتنی لذت ہوگی، اس سے پہلے کبھی کسی چیز میں ان کو ایسی لذت محسوس نہیں ہوگی. اتنی لذت ہوگی اللہ کے کو جب زیارت ہوگی نا تو سجدے میں. تو اللہ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی کمر تختے کی کر دی جائے گی. اس وقت وہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے، ان سے سجدہ نہیں ہوگا. یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا. وَهُمْ يَسْتَكْبِرُونَ، یہ تکبر کرتے تھے، کہتے تھے ہمارے پاس ٹائم بولو نہیں. کہتے تھے یہ تو مولویوں کا کام ہے جو فارغ ہیں، یہ تو فضول لوگوں کا کام ہے، جو بالکل فارغ لوگوں کا کام ہے. ہم تو بھائی بیزی لوگ ہیں، ہم یہ تھوڑی کہ 5 ٹائم اٹھک بیٹھک کرتے رہے مسجدوں میں جا کے. تو اللہ کہیں گے کہ ان کی کمر تختے کی کر دی جائے گی، ان کو سجدے کی توفیق نہیں ملے گی، کیونکہ دنیا میں جب سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا یہ تکبر کیا کرتے تھے. آج یہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن اللہ ان کو سجدے کی توفیق اللہ ان سے چھین لے گا. تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ ایمان والے کی سب سے پہلی علامت کیا ہوتی ہے؟ نماز. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے اپنے آپ کو نماز کا پابند بناؤ. الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. بس یہ آیت کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ نماز پڑھتے نہیں ہیں، نہ اتنا کافی نہیں ہے، کیونکہ ہر مسلمان کبھی نہ کبھی پڑھ لیتا ہے نماز. اگر ایسا ہوتا نا نماز پڑھنے پہ اللہ راضی ہو جاتا تو سارے مسلمانوں سے اللہ راضی ہوتا. میں نے ایسے بھی پوستی دیکھے ہیں جو کچھ نو عید کے دن آ ہی جاتے ہیں اٹھ کے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور ایسے بھی پوستی دیکھے ہیں کہ عید کے دن نہیں ہوگا تو چلو زندگی میں ایک آدھ دفعہ کہتے ہیں چلو یار کیا جا رہا ہے. تو پڑھنے پر نہیں ہے. فرمایا ہم علی صلاتہم دائمون، پابندی کرتے ہیں، دوام. نہ سفر میں نماز چھوٹتی ہے، نہ حضر میں نماز چھوٹتی ہے، نہ شادی بیاہ میں نماز چھوٹتی ہے، نہ میتوں میں نماز چھوٹتی ہے، نہ بارشوں میں نماز چھوٹتی ہے، نہ قحط میں نماز چھوٹتی ہے، نہ حضر میں نماز چھوٹتی ہے، نہ صحت میں نماز چھوٹتی ہے، نہ بیماری میں نماز چھوٹتی ہے، نہ خوشیوں میں، نہ غموں میں، نہ جہاز میں، نہ ٹرین میں، نہ بس میں، نہ کشتیوں میں. آج اچھے نمازیوں کو دیکھا ہے جہاز میں پوستیوں کی طرح پڑے ہوئے ہوں گے. ابے لمبا سفر ہے، کہہ رہے ہیں یار اب جہاز میں کیسے پڑھیں بھائی، جہاز میں کیسے پڑھیں بھائی. اللہ نے حکم دیا کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے. اگر نماز قضا کرنے کی اسلام میں کوئی گنجائش ہوتی تو میدان جنگ میں گھوڑے کی پشت پہ جب گھمسان کی جنگ ہو رہی ہوتی اس وقت اللہ کہتا کیا کرو، چھوڑ دو. وہاں اجازت نہیں دی ہے تو آپ ماموں کی شادی میں جا رہے ہو بس میں بیٹھ کے، اس میں کہاں سے اجازت مل گئی کہ بس میں سفر ہو رہا ہے ہمارا؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو اس لیے میرے بھائی یہ آپشنل نہیں ہے نماز، یہ کیا ہے؟ ضروری.